جی السلام علیکم۔ کل کے دن پاکستان میں شام کے وقت معروف صحافی اسد طور کو اسلام آباد سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے گرفتار کر لیا۔ اسد طور جو ہیں ان کے جو لائرز تھے محترمہ ایمان حیدر مزاری اور ہادی علی موقع پر موجود تھے، ان کے ساتھ FIA کے دفتر گئے لیکن ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ کافی وقت کے بعد اسد طور کو اندر لے جایا گیا اور بعد میں ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ وہ زیر حراست ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بنیادی طور پہ سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ پر آج سے تقریباً 2-2.5 سال قبل یا 3 سال قبل جو الزامات لگائے گئے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے اس وقت کے سربراہ جناب فیض حمید کی طرف سے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ الزامات کیا تھے، ان کے اندر وزن کیا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کا جو ایک پروسیس تھا وہ ایک مرحلے پہ آ کے جب رک گیا تو وہ رکا کیسے، کہاں کہاں کیا کیا بات ہوئی، اور جو معاملہ طے پائے ان کے شواہد کیا ہیں، کیونکہ پاکستان میں چند حلقوں میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسد طور صاحب نے بہت ساری جو باتیں اپنے مختلف صحافتی تحریروں میں یا اپنے ویلاگز میں کہیں، ان میں سے کچھ باتیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے ایویڈنس نہیں ہے۔ تو کس چیز کا ایویڈنس اور کیا ایویڈنس، اس کے اوپر دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بڑی حیران کن بات کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحافیوں کے اندر ہی یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ اور وہ صحافی جو دن رات صبح اٹھ کے رات سونے تک انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور نون لیگ، یہ جو نیا اتحاد ہے پاکستان کے اندر اس وقت، خفیہ ایجنسی، فوج اور شریف فیملی کی زیر قیادت چلنے والا بزنس کہہ لیں یا پولیٹیکل ایک جتھا کہہ لیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا، ان کے درمیان جو ایک الائنس ہے یہ والا، دن رات اس کے ایجنڈے کے اوپر صحافت کرتے ہیں، جھوٹی خبریں رپورٹ کرتے ہیں جو پورے 48 گھنٹے کے بعد جھوٹی ثابت بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سلسلہ جاری رہتا ہے خبریں دینے کا۔ اور وہی لوگ جو ہیں وہ جو کہ نون لیگ اور فوج اور ISI کے الائنس کی رپورٹنگ، ان کے نیریٹو، ان کے بیانیے، ان کے پروپیگنڈا کو 24 گھنٹے پھیلاتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کے لیے جھوٹی خبریں دیتے ہیں، وہ جناب عمران ریاض خان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان PTI کے پرو جرنلسٹ ہیں۔ اسد طور صاحب کے بارے میں تو خیر، اسد طور صاحب کے تو ایگزسٹنس پہ اعتراض ہے کہ ان صاحب کا وجود کیوں ہے، ان کو دیکھ کے ہی بعض لوگوں کو چڑ آتی ہے، مجھے اس کی وجوہات کا نہیں پتا، لیکن میری موضوع گفتگو یہ نہیں، میں ان تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں بات تو لاؤں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اور بالکل پریسائزلی اور ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ صرف 2-3 منٹ پہلے ان پہ لگنے والے الزامات کے حوالے سے ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کوئی دھرنا دیا ہوا تھا کسی مذہبی مسئلے کے اوپر، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہٹ جائے گا، آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جب کیس گیا، وہ دھرنا جب ختم ہوا تو حکومت جو تھی اس وقت کی، اس کے وزراء اور اس وقت کے ISI کے ایک بہت ہی سینئر افسر فیض حمید جو بھی DG نہیں بنے تھے، انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا اس دھرنے کو ختم کرنے میں، نیگوسیشنز کرنے میں، اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے آرڈر کے اوپر۔ تو یہ والا معاملہ جب سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا تو جو بینچ تھا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے تھے، تو ان کو یہ چیز غلط لگی، یقینی طور پہ صحیح طور پہ قانونی پہلوؤں سے بالکل صحیح ان کو غلط لگی، اور انہوں نے ان کے خلاف کچھ ریمارکس پاس کیے اور ان کے کردار کو غلط کہا اس فیصلے کی روشنی کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور فیض حمید صاحب کی آپس میں ایک کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مختلف صحافیوں کو، جن میں میں بھی شامل ہوں، مختلف دستاویزات بھیجی، مختلف افسران کے ذریعے، بیوروکریسی کے مختلف افسران کے ذریعے، اپنے ادارے کے مختلف افسران کے ذریعے، محترم فیض حمید صاحب نے کوشش کی کہ خبر چھپ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھی گئی، ان کے اندر جو بھی irregularity کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، جس کو ہم غیر قانونی بات بھی کہہ سکتے ہیں، غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت کے ماحول میں
جس وقت پاکستان کے اندر فوج کا ادارہ پچھلے 1.5-2-3 سال سے منتخب حکومت کو گرانے لٹانے اور ہر طرح کی سازشوں میں مصروف تھا، آپ جو کہہ لیں کہ چاروں طرف ڈاکے پڑ رہے تھے، تو اس چھوٹی سی کسی ریگولیرٹی کا کسی بھی صحافتی اصول کے تحت میرے لیے یہ ایک خبر نہیں تھی۔ یہ بات میں پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں۔ اس بات کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی کیسز تھے، خصوصاً جو پناما کے سے ریلیٹڈ کیسز تھے، ان کے بارے میں نے بڑی ایکسٹینسولی رپورٹنگ کی 2016 میں، 2017 میں، اور زیادہ تر رپورٹنگ میں یہی والا تاثر تھا، یہی والی فائنڈنگز تھی کہ جو رانگ ڈوئنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے پناما کے اندر، مین پناما کیس کے اندر، یا لندن اپارٹمنٹس کی حد تک وہ الزام جو ہیں جو لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں جو الزامات بعد میں سامنے آئے، جن کی تفصیل بعد میں سامنے آئیں، ان کے اوپر میں نے کبھی رپورٹنگ ہی نہیں کی، اور یقینی طور پہ چند الزامات بہت سنجیدہ نوعیت کے تھے اور ان کے شواہد بھی موجود تھے۔ لیکن پاکستان میں جب آپ زیر اتاب ہوتے ہیں تو وہ کیس بھی بنتے ہیں جو نہیں بن رہے ہوتے، اور جب آپ کی ڈیل طے پا جاتی ہے، جیسا کہ نواز شریف صاحب کی بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل طے پا گئی، تو اس طرح کے بہت ہی اسٹرانگ کیسز جو ہر طرح سے ثابت ہو چکے ہوتے ہیں، لمحوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وقت کی بات ہوتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جب وہ چیزیں آئیں تو وہ اس وقت اسی لیے رپورٹ نہیں کی گئی کہ چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو بھی سازش کر رہی ہے، سازش ہوتی ہے، اور اس طرح کی کسی چھوٹی موٹی چیز کو لے کے رپورٹ کر دینا، اس ماحول کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ پورے جمہوری سیٹ اپ کو پلٹنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، تو اس کو مناسب نہیں خیال کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ معاملات کیا تھے۔ وہ معاملات لندن کے 2 اپارٹمنٹس کے بارے میں تھے جو قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے خریدے اپنے بچوں کے لیے۔ یہ اپارٹمنٹ ایک اپارٹمنٹ نہیں تھا، 2 اپارٹمنٹ تھے، اور الزام جو فوجی حلقوں کی طرف سے صحافیوں کو پہنچایا جاتا تھا یا پہنچایا جا رہا تھا، اس کے اندر بنیادی طور پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ چھپائے گئے ہیں۔ بعد میں منی کے حوالے سے بھی، ٹریل کے حوالے سے بھی، پیسوں کے سورس کے حوالے سے بھی الزامات سامنے آئے، مطلب الزامات سخت سے سخت تر ہوتے گئے، لیکن شروع میں جب وہ لایا گیا تو اس وقت صاف ظاہر ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2017 میں محمد نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم ہٹایا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے عہدے سے، تو الزام نان ڈکلیریشن کا تھا، تو نان ڈکلیریشن کی بات بہت چل نکلی تھی، تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور اس وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ یہ جج تھے، تو جج کے حوالے سے بھی ان کا خیال یہ تھا، جو یہ خبر چھپوانا اور پھیلانا چاہ رہے تھے، اور چاہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ سے نجات حاصل کی جائے، ان کا مقصد نان ڈکلیریشن تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریٹرنز کے مطابق ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں، ان پہ انحصار کرتی ہیں اپنے مالی معاملات کے حوالے سے، اور یہ والے 2 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے خریدے ہیں، لندن میں خریدے ہیں، اس ڈیٹس کو خریدے ہیں، اس سال کے جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، چنانچہ یہ ایک جو بات ہے غلط ہے اور قانون کی وائلیشن ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس حوالے سے بہت کچھ چھپ چکا، آپ خود بھی تحقیق کر کے اپنا ایک ذہن بنا سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ خبر نہیں کی تھی، میرے خیال میں اس وقت یہ خبر نہیں بنتی تھی، آج کے دن بھی میں اس کو کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں سمجھتا، لیکن میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگلے حصے میں چل کے جب میں نے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو اسد طور نے بات کی، اور اس کے حوالے سے جو بہت ساری چیزوں کا ثبوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ادھر میں نے ایک محترمہ سرینا عیسیٰ کے انٹرویو کی بات کرنی ہے، جو پاکستان کے انتہائی قابل احترام 4 یا 5 محترم صحافیوں نے کیا تھا۔ اس انٹرویو کو آپ دیکھیں، یہ مارچ کے مہینے میں 2022 میں، مطلب جب اپریل میں حکومت پلٹی تو اس سے کوئی آپ کہہ لیں مہینہ ایک پہلے یہ انٹرویو جو ہے نشر ہوا تھا۔ یہ انٹرویو میری آج کی گفتگو میں ایک اہم حوالہ ہے۔ تو اس انٹرویو کے اندر بھی ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے کسی قسم کی کوئی رانگ ڈوئنگ تھی نہیں۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کر کے اگلی طرف بات پہ آتا ہوں کہ اس طرح یہ بات کہنا، اس چیز کا دعویٰ کرنا کہ بالکل ہی کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اپارٹمنٹ خریدے گئے جن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی ایک آدھی جگہ خریدتا ہے بندہ بچوں کے لیے، ایک سے زیادہ اپارٹمنٹ خریدے گئے، اور اس کے بعد جو بھی فنڈز یا جہاں سے ارینج ہوئے، جب ان کو بھیجا گیا
اور خصوصاً ڈکلیریشن کے حوالے سے معاملات مکمل نہیں تھے. ایک سپریم کورٹ کے جج کو یہ زیب نہیں دیتا, کسی بھی حوالے سے زیب نہیں دیتا. بحث کرنی ہو, بال کی کھال اتارنی ہو, جتنا مرضی آپ آگے سے آگے گفتگو کو لے جاتے چلے جائیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ معاملات مکمل نہیں تھے. ہاں, یہ چیز سامنے اس وقت آئی تھی جب قاضی فائز عیسیٰ کے پروفیشنل کنڈکٹ, ان کے ایک فیصلے کی وجہ سے بیچ میں سے چیزیں نکال کے خرید کے وہ ایک چیز لے کے آ گئے تھے. کسی بھی حوالے سے میں کسی سے اس حوالے سے جرنلزم پہ لیکچر نہیں لینا چاہوں گا, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس وقت یہ خبر اس ماحول کے اندر بالکل بھی یہ خبر نہیں بن رہی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح میں نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات میں اگر کوئی چیزیں اوپر نیچے تھی بھی صحیح, تو کیونکہ فوج چاہ رہی تھی کہ یہ چیز ہو, پاکستان کی آرمی جو ہے وہ سازش کر رہی تھی جمہوری نظام کے خلاف, ایک جو پراپر ایک روٹین کا جو پروسیس ہے, نارمل جو پروسیجر آف لا ہے, اس کے تحت معاملات نہیں چل رہے تھے. تو اس وقت جو صحیح تھا میری دانست میں نے اس وقت بھی وہ کیا, لیکن بہت ساری چیزیں شریف فیملی کے پارٹ پہ غلط تھی جن کے انڈینائبل ایویڈنس موجود ہیں, جو سامنے ہی نہیں لائے گئے تھے فوج کی طرف سے ابتدائی طور پہ, اور بعد میں جب ڈیل ہو گئی تو ان کو ختم کر دیا گیا. اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کے اندر بھی بالکل انڈینائبل ڈاکومنٹری ایویڈنس اس چیز کو بالکل اسٹیبلش کرتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ باؤنڈ تھے ڈکلیئر کرنے کے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے. یہ کہنا اور یہ تاثر قائم کرنا کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اور خیر, یہ ایک بات. اب یہ جو بات میں نے کہی ہے, اس حوالے سے جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو اس وقت گرفتار ہے ستور, ان کا موقف بالکل مختلف ہے. وہ اس حوالے سے 20 ویلاگس کر چکے ہیں کہ جی اس حوالے سے جناب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی جو کرمنل جو ہے وہ امپلیکیشن نہیں آتی. لیکن میری یہ رائے ہے کہ بالکل اس میں غلط معاملات تھے جن کو دبایا گیا, اور اسی وجہ سے ان کے جو ہٹنے کا پروسیس تھا وہ چل رہا تھا, اور پھر وہ پروسیس رکا کیسے. اب گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ناظرین, یہ 5 مارچ 2022 کی بات ہے. اس سے پہلے جتنے بھی واقعات, جو بھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ, جو بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ چل رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے اسی کیس کے حوالے سے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اس پہ ایک موقف بہت واضح تھا. کوئی بھی اپلیکیشن دی جاتی تھی اس میں ایجنسی کے کردار کے اوپر براہ راست جو ہے وہ تنقید کی جاتی تھی. اشارتاً یہ بات کی جاتی تھی کہ اس سارے معاملے کے پیچھے پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI ہے. اب بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی, حقیقت بھی یہی تھی, اور ISI کے افسران جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ اس پورے کیس کو فالو کر رہے تھے. FBR کے افسران کو تیار کرتے تھے, ان کے ذریعے نئے سے نئے انویسٹیگیشن, نئے سے نئے کام, نئے سے نئے جو ہے پلانز جو ہیں وہ لانچ کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے کو ڈیل کرنے کے حوالے سے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس انٹرویو کے دوران جو کہ 5 مارچ 2022 کو جاری کیا گیا, یکدم ساری صورتحال بدلتی ہے, اور محترمہ اس انٹرویو کے لیے کیمروں پہ آتی ہیں, اور وہ کیمروں پر آ کر ISI کی نئی قیادت, اس وقت DGISI جو نئے DGISI تھے ندیم انجم, جو اس وقت بھی کنٹینیو کر رہے ہیں, ان کو آئے ہوئے چند ماہ ہو چکے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ میں جو تبدیلی ہوئی کمان کی, وہ اس کی تعریف میں, اس کے حق میں بات کرتی ہیں, اور اس تبدیلی کو جو ہے وہ خوش آئند قرار دیتی ہیں. اس چیز سے بہت ہی واضح انداز میں پتہ لگ گیا تھا کہ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور آگے کیا ہوگا. اب جو بھی نئی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بڑے کھل کے صاف ظاہر ہے کہ خلاف تھی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے, اور جو PDM جو ایک الائنس تھا اپوزیشن پارٹیز کا, ان کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے. شریف فیملی کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے. اگلے 6 یا 7 سال کے لیے شریف فیملی کو اقتدار کی دوام تھوپے جانے کے معاملات طے پا چکے تھے. یہ 2022 کے اوائل کی بات ہے. معاملات صاف ظاہر ہے کہ یہ تو 2020 کے آخر میں رابطے شروع ہوئے, 2021 میں طے پائے, اور اس میں ISI کی سابقہ اور موجودہ قیادت شامل تھی, اور صاحب ذرا اس کو عملی رنگ جو ہے وہ 2022 کے مئی کے ماہ میں ہمارے سامنے دیکھنے میں آیا, اپریل کے ماہ کے اندر. اب
بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کھل کے خلاف تھی عمران خان کے، اور وہ اگلے آنے والے الیکشن میں جس طرح وہ ڈیل کر چکے تھے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے وہ معاملات حوالے کر رہے ہیں شریف فیملی کے، تو اس میں اس چیز کو انشور کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے پروسیس سے نکالا چلا جائے۔ یہ وہ شواہد ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو وہ صحافی جو آج کل ان کو جھوٹ کہتے ہیں خود سے رپورٹ کر چکے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں۔ آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے اس موضوع پہ کیا بات کی تھی۔ باقی باتیں چھوڑیں، مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا، پوری دنیا نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ باقاعدہ ٹی وی چینل نے تجزیے کیے، پروگرامز کیے، صحافیوں نے ویلاگز کیے، بیسیوں لوگوں نے باتیں کی کہ جی مولانا یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن مولانا نے پھر انٹرویو دیا ایک دوسری صحافی خاتون محترمہ غریدہ فروقی کو، اور وہ اپنی اس بات پہ پوری طرح سے قائم رہے، اور انہوں نے جو بات پہلے دن کہی تھی حرف بہ حرف اس کے اوپر قائم رہے، صرف یہ کہتے ہوئے کہ ان کے منہ سے سابقہ افسر کا نام نکلا تھا جبکہ موجودہ افسر تھا، سابقہ افسر کو وہ عہدے کی وجہ سے اس کا نام لے گئے۔ تو اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ان دو لوگوں نے بیٹھ کے بہت واضح انداز میں عمران خان حکومت کو ختم کرنے، طریقے عدم اعتماد لانے اور فوج کی حمایت کا یقین دلوایا، صاف ظاہر ہے، اور وہ چیز جو ہم نے بعد میں دیکھی بھی صحیح۔ اس کے بعد اس ساری بات کو کنفیوز کیا جاتا ہے ایک دوسری میٹنگ سے جس میں آرمی چیف نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو واپس لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عمران خان نے ان کو آرڈر کیا تھا بطور وزیر اعظم کہ آپ اپوزیشن کو اس بات پہ قائل کریں۔ وہ دوسری میٹنگ ہے، پہلی میٹنگ والی بات پہ مولانا فضل الرحمان 100% قائم ہے۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے ہٹانے کی بات تھی اور کس طریقے سے عمران خان کو پورے پروسیس میں سے نکالنے کی بات تھی۔ اب جب الیکشن پروسیس کی طرف بات چلتی ہے تو پورے ملک کے اندر فوری طور کے اسٹیبلشمنٹ، فوج اور آئی ایس آئی کے سیکٹر آفیسز مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، لوگ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، لوگ نامینیشن پیپر جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ غائب ہو رہے ہیں۔ اتنے بڑے لیول پہ ایک اتنا لارج سکیل آپریشن ہو رہا ہے جو پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جب بات کو سپریم کورٹ میں لے کے جایا جاتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان باقاعدہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو غائب ہونے والے لوگ ہیں وہ خود سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آ رہے، وہ خود پارٹی کیوں نہیں بن رہے، آپ کیوں ان کی بہاف پہ بات کر رہے ہیں۔ جو بھی وکیل وہاں پہ پیش ہوئے ان کو وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آ رہے۔ جو لوگ بھی پاکستان کے تناظر میں ایجنسیوں کے اغوا کرنے کی صلاحیت یا ایجنسیاں جن کو اغوا کرتی ہیں ان کے ساتھ جو بھی بعد میں سلوک ہوتا ہے یا ان کو جن شرائط پہ رہا کیا جاتا ہے اور رہا کیے جانے کے بعد اس طرح کے وکٹمز کی جو لائف ہوتی ہے وہ کس طرح سے گزرتی ہے، جو لوگ اس بات سے آگاہ ہیں وہ یہ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تمسخر تھا، کتنا بڑا مذاق تھا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، ان غائب ہو جانے والے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات کہی اور کسی طرح سے بھی غائب ہونے والے لوگوں جو پاکستان سے مسلسل پورے ملک بھر سے غائب ہو رہے تھے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ پاکستان کے اندر انتخابی عہدیداریوں، انتخابات میں ون سائیڈڈ ایک اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے بات کی گئی، مسلسل سپریم کورٹ کو اپرائز کیا گیا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں، نہیں الیکٹورل پروسیس کو آگے چلنے دیا جا رہا، ایک سیاسی جماعت کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیسز قائم کیے جا رہے ہیں، ہر طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، پولیس تشدد کر رہی ہے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو، ان کو الیکشن کی کیمپین نہیں چلانے دی جا رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹس سے مس نہ ہوئے باقاعدہ ان کے سامنے معاملہ رکھا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے، نئے ثبوتوں کی طرف چلنے سے پہلے ایک بات یہاں وضاحت کر دوں، ہمارے بعض بڑے فلسفیکل جو ہے نا وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں اور وہ فلسفہ جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنے قارئین کو کہ جو 184(3 جو یہ بڑی ایکسٹراڈنری جیورسڈکشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ اچھی بات ہے کہ اگر اس کو ایکسرسائز نہ کرے۔ میں بہت ہی فلسفیکل جرنلسٹ تو نہیں ہوں لیکن میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ سپریم کورٹ کو جس حد تک ممکن ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے اپنی سوموٹو پاورز کو۔ لیکن جب سپریم کورٹ استعمال کر رہی ہو، مسلسل استعمال کر رہی ہو، تو پھر لازماً یہ سوال اٹھے گا کہ یہ والا ایشو ٹیک اپ تو کیا تو یہ کیوں نہ کیا،
یہ والا ایشو جو ہے یہ فلاں بندے کے ٹرانسفر پوسٹنگ والا یہ بڑا اہم تھا، یہ والی بات آپ کے لیے بڑی اہم تھی، لیکن ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر الیکشن کے انعقاد کو ناممکن بنایا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے اہم نہیں تھی، لوگوں کا غائب ہونا آپ کے لیے اہم نہیں تھا۔ تو 184(3) کی جو امپلیمنٹیشن جو اس کا استعمال ہے اس جورسڈکشن کا، اگر اس کے اندر امتیازی سلوک ہو تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کی آئی بروز کو ریز کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ چلتے چلتے اب فیصلہ یہ تھا کہ بطور سیاسی جماعت ہی حصہ نہیں لینے دینا، اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی ناظرین، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یا میں نے کہی ضرور، میں نے اس فیصلے آنے سے پہلے بہت مرتبہ وی لاگز میں اس طرح کے ایکشنز کا ذکر ضرور کیا ہوگا، لیکن یہ بات بہت سارے لوگ کہہ چکے تھے کہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی نہیں لڑنے دیا جائے گا الیکشن میں۔ انہیں کہا گیا جی اب اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، انہوں نے پہلے کروایا ہوا تھا، انہوں نے دوبارہ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہے دیکھیں نا ضد میں آ گئے، انہوں نے وہ تعصب باعث یا جو بھی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا، اور صاحب ظاہر ہے انہوں نے وہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ کس چیز کا ثبوت مانگ رہے ہیں اور کون سے صحافی ثبوت مانگ رہے ہیں؟ کس بات کا ثبوت؟ میں آپ کو ایک سادہ سی بات ایکسپلین کرتا ہوں جو 20 بار ایکسپلین کر چکا ہوں۔ کسی بھی پٹیشن میں کسی بھی معاملے کو سامنے لانے کے لیے جو بھی بندہ آ رہا ہے اس معاملے کو لے کے اس کا ایگریڈ پارٹی ہونا ضروری ہے۔ اس میں چاہے جتنے بھی لوگ تھے، لیکن جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے خود اکبر ایس بابر کی بات کی تو میں صرف اکبر ایس بابر کی بات کروں گا۔ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہی نہیں تھے۔ اب اس کے اوپر آپ کی دو آراء ہو سکتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ موقف ہے جو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ جی وہ اس لیے رکن تھے پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ ان کی جو رکنیت ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ بحال کر دیا تھا، آرڈر دے دیا ہائی کورٹ نے، تو کیا تحریک انصاف نے بحال کر بھی دی؟ اب اس کے اوپر بہت زیادہ بحث اور بڑی فضول بحث ہوتی ہے، کوئی سر اور پیر ہی نظر نہیں آتا، خام خواہ لوگ جمپ ان کر کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اصول کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایک سادہ سی بات ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ توہین عدالت کے کیسز کی کارروائی سنتے ہیں، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس باقاعدہ گورنمنٹ کے اداروں کو حکم دے رہی ہوتی ہیں، حکم دیتی ہیں کہ آپ یہ والا کام کر دیں، اس شخص کا ٹرانسفر روک دیں یا اس کا ٹرانسفر کر دیں۔ اب متعلقہ ادارہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا تو کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک کاروائی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، آپ سے کہا تھا یہ کریں، آپ نہیں کر رہے۔ وہ ادارہ آگے اپنے جواز لے کے آ جاتا ہے، اس کے باوجود کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، جو بھی جواز ہے آپ کریں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف پروسیڈ کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں۔ آپ باقی باتیں چھوڑیں، یہاں پہ تو اپیئر ہونے کے لیے کہتے ہیں، اپیئر نہیں ہوتے افسران جو ہیں، اور اس کے بعد کنٹیمپٹ کے آرڈر اور جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ جو ہے پورے ملک میں جاری ہوتے ہیں، تو پھر آ کے پیش ہوتے ہیں، ان کے تبادلے کا آرڈر کرتے جائے کورٹس بھی، ان ڈی سی کو یا اس ایس پی کو ہٹا دیں، نہیں ہٹاتے، نہیں ہٹانے والے نہیں ہٹاتے، کوئی کنٹیمپٹ جو ہے اس کا کوئی کورٹ کا کسی آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو کب کسی بھی شخص کا جو ٹرانسفر ہے وہ کس وقت جو ہے وہ آپریشنل ہوگا، ایگزیکیوٹ ہوگا، جب متعلقہ ادارہ واقعتاً وہ ٹرانسفر آرڈر جاری کر دے گا۔ عدالت کا حکم مانا جانا چاہیے، ہر حالت میں مانا جانا چاہیے۔ جہاں پہ عدالتوں کا حکم نہیں مانا جاتا وہ نظام و معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات پوائنٹ کی بات کیا ہے، لا کی بات کیا ہے، لا پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ کہ آرڈر امپلیمنٹ تب ہی ہوتا ہے جب متعلقہ ادارہ جس کو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ آرڈر کا ایک نوٹیفکیشن جاری کر دے، وہ اس کو امپلیمنٹ کر دے۔ عدالت کے حکم سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ عدالت اپنے طور پہ اس ادارے کے رول کو ایزیوم نہیں کر سکتی، خود سے وہ ادارہ نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے ایک سیاسی جماعت کو حکم تو دے سکتی ہے کہ آپ نے اس شخص کی ممبرشپ غلط ختم کی ہے، اس کو دوبارہ ممبر آپ رکھیں، اس کو ریسٹور کریں، لیکن اگر وہ جماعت نہیں کرتی تو عدالت بذات خود اپنے طور پہ سیاسی جماعت نہیں بن سکتی۔ عدالت سیاسی جماعت نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹی کا رول ایزیوم نہیں کر سکتی۔ ہاں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی وائلیشن پہ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کارروائی شروع کر سکتی ہے، وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتی ہے جماعت کو، لیکن عدالت خود سے سیاسی جماعت نہیں بن سکتی ہوتی۔ ایک بڑی سمپل سی لاجیکل بات ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو تو اگر ممبرشپ ختم بھی ہوئی تھی تو ہائی کورٹ نے بحال کر دیا تھا، تو اس لیے وہ ابھی پارٹیاں اور اس لیے ہم ان کی پٹیشن سن رہے ہیں۔
اب پٹیشن بھی آگے جو بات ہے وہ بھی فضول بات ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تحریک انصاف کو وہ الیکٹورل پروسیس سے باہر کرتے ہیں. تحریک انصاف سے مراد کیا ہے؟ اب میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اتنے برین ڈیڈ مردہ دماغ لوگ ہیں، کوئی شخص جو بھی بات کر رہا ہو اس کی بات کو لے کے سن کے سمجھ کے وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ اس کے حق میں بول رہا ہے، یہ اس کے خلاف بول رہا ہے. میری طرف سے تحریک انصاف بھاڑ میں جائے. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، یہ بات تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہے، سچی بات ہے. میں 100 بار کروں گا، چاہے جس کے حق میں جاتی ہے جس کے خلاف جاتی ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہلے بھی تھی، اور الیکشن جو کہ انتہائی متنازع الیکشن جس کو کسی جماعت نے سوائے جیتنے والوں کے نے جیتنے والی جماعت کے نے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، سب اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، ایویڈنس کی بیس پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں. اس الیکشن کے رزلٹ کے مطابق بھی وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جمہوری نظام کے اندر الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا قاضی فائز صاحب نے. اس سے بڑا کون سا آپ کو ثبوت چاہیے ان کے باعث کا، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کا، اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر لے کے فیصلے لکھنے کا؟ اس سے بڑا کون سا ثبوت چاہیے؟ اور کیا ثبوت لا کے دیں؟ کیا چیز ثبوت کہتے کس کو ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ صرف اپنے بغض میں، اپنے باعث میں، صرف اداروں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے کیا کیا چہرے جو ہیں وہ اپنا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. اسطور اس معاشرے کے لیے سچ بولنے والے لوگوں میں، بہادری سے سچ بولنے والے لوگوں میں شامل ہیں. خصوصاً بہت ہی بنیادی جو ایشوز ہیں اس سسٹم کے اندر، جس طرح بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ان کی جو آواز ہے وہ چند بہت ہی کم جو لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں، چند نام ہیں، حامد میر صاحب جس طرح ہے، یا لائر میں محترم ایمان حسن مزاری ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں اس طرح کے وائس لیس لوگوں کی وائس بنتے ہیں، بہادری سے بنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، نظام کے اندر کھڑے ہو کے نعرے حق بلند کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اور ہمارے ہاں قاضی فائز عیسیٰ جیسے کردار بھی ہیں جو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے اپنے صرف مفاد کے لیے، اپنے کیریئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے ہر طرح کے کمپرومائز کرتے ہیں. ہر طرح کا شواہد موجود جو بھی بات کی گئی، افسوس ہوتا ہے پاکستان کے صحافتی معیار کے اوپر کس طریقے سے لوگ اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف سچ بولنے کے اوپر جو ہے وہ جج بن جاتے ہیں. بہت ہی نیک تمنائیں، امیدیں اسطور صاحب کے لیے کہ جلد رہا ہوں گے اور وہ سچ بولنے اور سچ کہنے کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے.